International Islamic Network. حفیظ بھائی کی خواہش ہے کہ کچھ میسیجز اگر آپ دہرا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرچہ میں کچھ چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جن تک یہ میسیج پہنچ چکا ہے، لیکن اکثریت ان چہروں کی ہے جن تک یہ میسیج نہیں پہنچا ہے۔ تو چونکہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، اس غرض سے ذرا سا میں تمہیدی گفتگو کر دوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں اور اصل مباحلے کی گفتگو پھر آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ایک شخص بازار حقیقت میں لوگوں کی عبرت کا سامان فراہم کرنے کے لیے اپنے لفظوں سے ذہنوں کو ہچکولے دیتے ہوئے اپنے بیان کی شیرینی سے لوگوں کو موت کی کڑواہٹ سے آگاہ کرتے ہوئے عجیب و غریب لفظوں کے ساتھ بازار میں چلا جا رہا ہے، اور چلتے چلتے ایک ٹھیلا چلا رہا ہے جس پر ایک برف کی سلہ رکھی ہوئی ہے۔ بیچنا چاہتا ہے برف، مگر توجہ دلانا چاہتا ہے آخرت کی جانب۔ گزرتا گزرتا اعلان کر رہا ہے، رحم کرو لوگوں، خرید لو اس شخص کا سرمایہ جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے۔ اس شخص کا سامان خرید لو جو لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ خریدنے والا کیا خریدے گا، بیچنے والا کیا بیچے گا، یہ ادھر کی بات ہے، لیکن سمجھنے والے کو کیا سمجھنا ہے، یہ اس دور کی بات ہے۔ ناظم باشعور سے شاعر باشعور تک آپ آئے، اور شاعر باشعور سے میں سامعین باشعور تک ایک بے شعور آدمی پہنچ گیا۔ اب اگر میں سمجھا لے جاؤں بات کو تو کامیابی ہے۔ غور فرمائیے گا، جب وہ کہتا ہوا جا رہا تھا، ایک عالم دین مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمانے لگے، صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا بہترین اور سچ پر منحصر گفتگو اس کرنے والے نے کہی ہے، اور خدا نے کیا بہترین بات کہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ جو تجھے متاع حیات عطا کی گئی ہے، یہ جو تجھے زندگی دی گئی ہے، یہ بھی ایک برف کے مانند ہے جو دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے۔ یہ آگے بڑھ نہیں رہی ہے، اپنے وجود کو دھیرے دھیرے ختم کر رہی ہے۔ اب جیسے اسے اپنے سرمایے کا خیال ہے، ہر صاحب حیات کو اپنی حیات کے لمحات کا خیال ہے، اپنی حیات کے لمحات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے تو بہت خوبصورت بات ہمارے ایک عزیز دوست نے کہی ہے، چاہتا ہوں کہ منتقل کر دوں۔ آپ کی زندگی کا، ہماری زندگی کا ہر لمحہ گزر رہا ہے۔ یہ لمحے نہیں گزر رہے ہیں، یہ موت سے قریب کیے دے رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتا ہے، نفس المرء خطاہ الی اجلہ۔ انسان کی ہر سانس اسے موت سے قریب کیے دیتی ہے، ہر سانس اسے موت سے قریب کر دیتی ہے۔ اب جملہ سن لیجئے، یہ غلط فہمی ہے سماج میں کہ بچہ بڑھ رہا ہے تو سال گرہ منائی جائے۔ یہ سال گرہ نہیں ہے، یہ عمارت حیات سے ایک سال گرہ ہے۔ یہ سال گرہ نہیں ہے، یہ سال گرہ ہے۔ عمارت حیات سے ایک سال کم ہوا ہے، اس لیے بڑھتی ہوئی حیات پر غور کرنا چاہیے کہ زندگی کس مرحلے میں جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اور آپ خوش نصیب ہیں، قسم خدا کہ ایک جملہ ملاحظہ کیجیے گا، دنیا میں اس وقت انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی شے انسان کے پاس وقت ہے، سب سے زیادہ قیمتی۔ خوش نصیب ہے یہ قوم جو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ حیات ذکر آل محمد کو دیتی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنا سب سے قیمتی وقت ذکر آل محمد کو دے رہے ہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت
ذکر آل محمد کو دے رہے ہیں تو پھر عظمت آل محمد کا بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اب جب مجلس میں آؤ تو دھوبا بھر کے تبرک نہ لے کے جاؤ، جھولی بھر کے مرادیں نہ لے کے جاؤ، کچھ عقل میں شعور کا رزق بھی لے کے جاؤ، کچھ علم کا رزق بھی لے کے جاؤ، کچھ تقوی کا رزق بھی لے کے جاؤ، کچھ صداقت کا رزق لے کے جاؤ، کچھ ایسے ارزاق بھی سمیٹ کر جاؤ، اس لیے کہ تبرک بڑی عظمتوں کا حامل ہے، مگر کچھ لمحے کے بعد ختم ہو جائے گا، مگر شعور وہ چراغ ہے، جتنا جتنا جلتا رہے گا روشنیاں دیتا رہے گا، شعور سے شعور روشن ہوتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ فرش عزائے حسین کو ایک رسم یا رواج کے عنوان سے نہ منائی جائے۔ جب سب سے قیمتی شے خرچ کی جا رہی ہے تو سب سے قیمتی سرمایہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ تو سب سے قیمتی سرمایہ ہے علم۔ کیا علم سے زیادہ بیش قیمت کوئی سرمایہ ہے؟ تو جب سب سے قیمتی شے ہے وقت اور یہ صرف کر رہے ہیں تو اس وقت کے صرف کرنے کے بعد نتیجے کے طور پہ جو سرمایہ ملنا چاہیے وہ علم ملنا چاہیے۔ اگر مجلسوں سے علم مل رہا ہے تو قیمتی شے آپ نے قیمتی لوگوں کو دے دی ہے، مگر علم اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ قیمتی وقت آپ نے ناکارہ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ثواب تو مل جائے گا، ثواب کی کمی نہیں ہے، ثواب مل جائے گا، مگر یہ بتائیے اس ثواب کیا لے کر کیا کریں گے جس ثواب کے ساتھ شعور نہ ہو؟ اور جس مرد مومن کو ثواب لکھنا نہیں آتا ہو کہ سے کہ سواد سے، وہ ثواب لے کر کیا کرے گا؟ اگر اللہ نے پوچھا کتنا ثواب لائے کہ آپ 5 کلو کا خالی لکھ کے دے دو تو پتہ نہیں کتنے تو وہیں فیل ہو جائیں گے۔